اللہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ آپ کی التجاؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے انداز ہیں حکومت کرنے کے۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ وہ بخوبی واقف ہے کب خزاں کو ختم ہونا ہے اور بہار کو آنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور کب عطا کرنا ہے۔ اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو رنگتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ بس یقین رکھیں کہ جو آپ کا ہے اس تک آپ کو پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ دکھ اور پریشانیاں تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتی ہیں۔ اداسیاں اور بے چینیاں آپ کا امتحان ہوتی ہیں کہ آپ کے کب تک صبر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو وہ سب کچھ واپس لوٹا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے التجا کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت شاید ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز اور ساری حقیقتیں آپ پر کھل جائیں گی۔ پھر آپ جان جائیں گے کہ آج جہاں آپ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ان تکالیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد ہی اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اللہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اسے اس کی جگہ سے سرکا دے، اس رب کے لیے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر آپ کو اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ آپ اس سے بے خبر ہیں، مگر وہ ہر لمحہ آپ کے دل کی کیفیت سے باخبر ہے۔ آپ کے دل میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ آپ کے ارادوں اور نیتوں کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب آپ کا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر آپ نے خود پر جبر کیا اور صبر کیا۔ دل کے سارے معاملات تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ شکستہ دل آج بھی اللہ کے معجزوں کا منتظر ہے۔ یہ کہانیاں آج بھی اللہ کے حکم کی منتظر ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ لیا ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے۔ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اس سے دعا کریں۔ جب آپ زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جس میں آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کر کے تو دیکھیں، وہ کس طرح اپنی رضا پھر آپ کی رضا سے جوڑ دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ جب بات ناممکن تک آ کر رکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ اپنا صبر کھو رہے ہیں تو فوراً اللہ سے رجوع کریں اور دعا کریں کہ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت،
صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، کیونکہ یقین سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اجر کا انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر کبھی دکھی نہیں ہوں جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجود تمام نعمتوں کو دیکھیں، ان کا شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو نافرمانی کرنے کے باوجود عطا کی۔ آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر تھا، اور یقیناً ہمارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہار جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے اور بہت ہی برا ہے، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کے کاموں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں ہوتا، اور جب ہم یہ بات جان جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس مایوسی کو پھینک دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اپنی صفات میں کامل ہے۔ جنہوں نے اللہ پر یقین کر لیا انہیں نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ سمندر ڈبو سکتا ہے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے اور نہ درندے نگل سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تمام معاملات میں اپنے اللہ پر توکل کیا، اللہ کی رحمت اور مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر آ کر بھی چلی جائے گی۔ تو ہم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں ہماری سوچ سے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز لے لی جائے تو یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ اس چیز سے بہتر آپ کو عطا کرے گا۔ آپ بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کریں، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ تکلیف اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء پر کبھی بھی نہ آتی، اور کبھی بھی اللہ یہ نہ کہتا قرآن میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔